السلام علیکم معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں شانی کی کہانی قسط نمبر 138۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ کچھ دیر بعد رستم کو دوبارہ اس کے پہلے والے ٹھکانے پر پہنچا دیا گیا۔ رستم کے دل میں اندیشہ تھا کہ شاید اسے پھر سے سرنگ والے بندی خانے میں پہنچا دیا جائے گا جہاں وہ اس سے پہلے 10-15 دیگر قیدیوں کے ساتھ رہتا تھا، تاہم ایسا نہیں ہوا۔ رستم کو واپس داس کے گھر ہی پہنچایا گیا۔ اس سے پہلے رستم، ناصر اور شریف وغیرہ داس کے گھر سے ہی فرار ہوئے تھے، تاہم اس حوالے سے داس پر کسی طرح کا الزام نہیں آیا تھا۔ اس وقت جنگ کی حالت تھی، کسی کو کسی کا ہوش نہیں تھا۔ داس نے موقف اختیار کیا تھا کہ اسے نہیں کہ وہ لوگ کب لڑائی کے میدان سے کھسکے اور ٹاپو کے کنارے پر پہنچے تھے۔ تب جنگ کی وجہ سے ان تینوں کو بیڑیاں خود برق جان کے خاص کر انہوں نے کھولی تھی اور انہیں ہتھیار بھی فراہم کیے تھے۔ داس کے گھر میں داس کی بیوی رستم سے ملی اور اس کا شانہ تھپکا۔ اس کی آنکھوں میں حزن و ملال کی کیفیت تھی۔ نہ جانے اس نے کتنی دعائیں مانگی تھی کہ رستم اور اس کے ساتھی اس برفیلے جہنم سے نکلنے میں کامیاب رہے، مگر ابھی شاید دعاؤں کی قبولیت کا وقت نہیں تھا۔ رستم پھر اس چار دیواری میں تھا۔ ناصر قید و بند کی صورتیں جھیل رہا تھا اور شریف تاحال صاحب فراش تھا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ داس کی بیوی خانم نے رستم کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے تعصب سے کہا، مجھے اس انگریز لڑکی کی موت کا بھی بہت دکھ ہے۔ انگریز لڑکی سے خانم کی مراد مالینا تھی۔ داس کی بیوی نے رستم سے ان واقعات کی تفصیل پوچھی۔ رستم نے مختصر الفاظ میں اسے سب کچھ بتا دیا۔ یہ واقعات بیان کرتے ہوئے وہ خود بھی آزردہ ہو گیا۔ اسے اب تو کبھی کبھی رستم کو لگتا تھا کہ شاید وہ یہاں سے کبھی نکل نہ پائیں گے، ان بے رحم برفوں میں ہی چکرا چکرا کر ختم ہو جائیں گے۔ اگلی شام کو کھانے کے بعد رستم اور داس نے افغانی قہوے کی پیالیاں سامنے رکھی اور باتوں میں مصروف ہو گئے۔ رستم کے چہرے کی رستی ہوئی خراشوں پر خانم نے اپنے ہاتھ سے پٹی باندھ دی تھی۔ اس کے باوجود خون کا رساؤ پوری طرح بند نہیں ہوا تھا۔ کمرے کی اکلوتی کھڑکی سے باہر تہوار کی آمد کو صاف محسوس کیا جا سکتا تھا۔ گلیوں میں بچوں کی چہکاریں تھیں، رنگ برنگی لالٹنیں چکراتی پھرتی تھیں، گاہے بگاہے مقامی موسیقی کی آواز بھی سنائی دیتی تھی۔ رستم کا سارا دھیان زری کی طرف تھا۔ اس کو دو دوسری گاردنیوں کے ساتھ صرف 4 روز بعد بھیڑ چڑھایا جانا تھا۔ کیا وہ کسی طرح اسے بچا سکتا ہے؟ رستم نے بڑے کرب کے ساتھ سوچا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ داس نے تھکی تھکی آواز میں پوچھا۔ تمہاری بھتیجی زری کے بارے میں کہ اس کے لیے کچھ نہیں کیا جا سکتا؟ جو کچھ کر سکتے تھے وہ تو کیا ہے۔ تم لوگوں نے اس سے اپنے ساتھیاں سے نکالنے کی کوشش کی، مگر قدرت کو منظور نہیں تھا۔ رستم نے پرسوچ انداز میں کہا، میں نے ایک دن تم سے پوچھا تھا کہ وہاں گورے کے بنگلے میں جہاں درجن بھر دوسرے افراد کو آبوک کے نام پر ذبح کیا گیا تھا، وہاں مالینا کو زمین پر گرانے، اس کی گردن پر کلہاڑی رکھنے کے باوجود اسے معاف کیوں کر دیا گیا؟ تم نے بتایا تھا کہ وہ کھینچا تانی میں زخمی ہو گئی تھی اور زخمی کو بھیٹ نہیں چڑھایا جاتا۔ تم کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ داس نے پوچھا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ زری کسی وجہ سے زخمی ہو جائے اور وہ بھیٹ چڑھنے سے بچ جائے؟ داس اداسی سے مسکرایا۔ کل گودام میں تمہاری مدد کرتے ہوئے وہ تھوڑی بہت زخمی تو ہوئی تھی، لیکن اس کی جاں بخشی کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ دراصل یہ معاملہ اتنا آسان نہیں جتنا تم سمجھ رہے ہو۔ ایک گناہگار کو بھیٹ چڑھائے جانے کا اور طریقہ ہے، ایک گارنے کو قربان کرنے کا اور قاعدہ اور قانون ہے۔ اس میں کوئی نئی سائنس رکھی گئی ہے؟ رستم کا لہجہ سخت طنزیہ تھا۔ گارنے کو تہوار کے موقع پر طے شدہ وقت کے مطابق ہر صورت بھیڑ چڑھنا ہوتا ہے۔ زخمی ہو کر، بیمار ہو کر یا قریب المرگ ہو کر بھی وہ اس سے چھٹکارا نہیں پا سکتی۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ صرف اور صرف ایک صورت میں گارنی بھیڑ چڑھنے سے بچ سکتی ہے، اور صورت یہ ہے کہ وہ باکرا نہ ہو۔ گارنی کا کنوارا پن اس کے بھیڑ چڑھائے جانے کی لازمی ترین شرط سمجھا جاتا ہے۔ اس پوندا قبیلے میں 20-25 صدیوں سے یہ اصول چلا آ رہا ہے۔ بھیڑ کے کئی اصولوں میں تھوڑا بہت رد و بدل ہوا، مگر یہ اصول اٹل رہا ہے۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ اب گارنی لڑکیوں کو سریعام بھیڑ نہیں چڑھایا جاتا۔ قدیم دور کی طرح انہیں قتل کرنے سے پہلے بیری باس بھی نہیں کیا جاتا۔ اس کے علاوہ انہیں قتل کرنے سے پہلے نشہ آور مشروب پلا دیا جاتا ہے۔ یہ مشروب آبوک کی جڑوں سے تیار ہوتا ہے۔ بھیڑ چڑھنے والی لڑکیاں اس مشروب کے زیر اثر نیم بے ہوشی کے عالم میں ذبح ہو جاتی ہیں۔ رستم کے چہرے پر سوچ کی پرچھائیاں تھی۔ لالٹن کی روشنی میں اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں منعکس ہو رہی تھی۔ وہ بولا، تم کہتے ہو داس کے اگر گارنے کی زندگی میں کوئی مرد داخل ہو جائے تو وہ بھیڑ چڑھنے سے بچ جاتی ہے؟ اس بات کا کیوں کر پتہ چلتا ہے کہ اس کی زندگی میں واقعی کوئی مرد آیا ہے اور اب وہ دوشیزہ نہیں ہے؟ اول تو یہاں ایسا ہوتا نہیں۔ تم نے دیکھا ہے کہ گارنی لڑکیاں یہاں کھلے بندوں پھرتی ہیں اور لوگوں کے گھروں میں آزادانہ گھس جاتی ہیں۔ قبیلے کے مرد ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے۔
کچھ مذہبی عقیدت کی وجہ سے بھی ان لڑکیوں سے دور رہتے ہیں، مگر زیادہ تر لوگوں کو ان نہایت کڑی سزاؤں کا خوف رہتا ہے جو اس جرم کی پاداش میں رکھی گئی ہے۔ بہرحال گزرے برسوں میں ایسے اکا دکا واقعات ہوئے بھی تھے۔ ایسی صورت میں عموماً گارنی خود ہی مجاریوں کو بتا دیتی ہے کہ اس کے ساتھ ایسا واقعہ ہو گیا ہے، اور وہ نہ بھی بتائے تو مجاریوں کو معلوم ہو جاتا ہے۔ خاص طور سے بڑی مجاری، جسے مجاریوں کی سردار بھی کہا جاتا ہے، بہت خاص نگاہ رکھتی ہے۔ مقامی لوگوں کا پختہ عقیدہ ہے کہ بڑی ماں یعنی بڑی مجاری صرف لڑکی کا چہرہ دیکھ کر اور اس کی آواز سن کر بتا سکتی ہے کہ وہ بیاہتا ہے، حاملہ ہے یا کنواری ہے۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ ان معاملات میں یہ مجاری عورتیں حیران کن صلاحیت رکھتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کئی معاملوں میں ان عورتوں کا تجربہ اعلیٰ درجے کی گائنیکالوجسٹ سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ میری بیوی کا کہنا ہے کہ یہ عورتیں زچگی کے ایسے کیسوں سے بخوبی نمٹ لیتی ہیں جن کے بارے میں سوچ کر دل کانپ جاتا ہے۔ یہ سینکڑوں سال سے نسل در نسل چلنے والی مہارت ہے جو جادو کا سا اثر رکھتی ہے۔ تم خود سوچو، صرف چہرہ دیکھ کر کسی عورت کے بیاہتا یا نابیاہتا ہونے کا اندازہ لگا لینا کوئی معمولی بات ہے؟ رستم کی متاثرہ ٹانگ میں درد کی ہلکی ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ اس نے ٹانگ کو سردی سے بچانے کے لیے اسے ایک لحاف میں لپیٹا اور بات جاری رکھتے ہوئے بولا، جو گارنی بھیڑ چڑھنے سے پہلے اپنی دوشیزگی کھو دیتی ہو، اس کا کیا بنتا ہے؟ عام طور پر اسے بے قصوری سمجھا جاتا ہے۔ سارا نازلہ اس مرد پر گرتا ہے جو اس کے ساتھ ملوث پایا جاتا ہے۔ اس شخص یا اشخاص کی کم از کم سزا زندہ جلا دیا جانا ہے۔ یعنی گارنی زندہ رہتی ہے، ہاں زندہ رہتی ہے، مگر اس کے ساتھ ایک طرح کی نحوست ضرور وابستہ کر دی جاتی ہے۔ اس کے سر کے بال اور بھویں مونڈ دی جاتی ہیں، اس کے گلے میں لوہے کا ایک کڑا ڈال دیا جاتا ہے۔ وہ تنہا زندگی بسر کرتی ہے، رکا سکا کھاتی ہے۔ عام طور پر اس سے کوئی نیچ کام لیا جاتا ہے، مثلاً کتوں کی رکھوالی، استبل کی صفائی وغیرہ۔ ایک ایسی عمر رسیدہ گارنی اب بھی بستی میں موجود ہے۔ وہ قبرستان میں رہتی ہے اور قبروں کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ داس کی بیوی نے جا کر دروازہ کھولا۔ رستم چونک گیا۔ برق جان کے دو ذاتی محافظ اندر داخل ہوئے۔ وہ سمور کی صدیوں میں تھے۔ رواج کے مطابق کمر سے چھوٹے دستے کی کلہڑیاں لٹک رہی تھی۔ ان میں سے ایک محافظ کے ہاتھ میں تانبے کا ایک مستطیل تاش تھا۔ اس کو ایک سنہری خوان پوش سے ڈھانپا گیا تھا۔ محافظ نے اپنی زبان میں رسمی کلمات ادا کیے اور تشت رستم کے سامنے تپائی پر رکھ دیا۔ داس سے چند فکروں کا تبادلہ کر کے محافظ واپس چلے گئے۔ داس نے خوان پوش ہٹایا۔ تشت میں کسی دھات کا بنا ہوا ایک نہایت خوبصورت جام تھا اور اس میں ہلکے سرخ رنگ کا ایک مشروب ہلکورے لے رہا تھا۔ جام کی بیرونی سطح پر جڑے ہوئے قیمتی پتھر لالٹین کی روشنی میں جگمگانے لگے۔ یہ کیا ہے؟ رستم نے حیرت سے پوچھا۔ تمہاری صحت کا جام برق جان نے تمہارے لیے بھیجا ہے۔ کس خوشی میں؟ تہوار کی خوشی میں۔ شاید تم نے دیکھ ہی لیا ہوگا، اس قبیلے میں جہاں بہت سی برائیاں اور خرافات ہیں وہاں کچھ اچھی باتیں بھی ہیں۔ اس بستی میں ہر قسم کا نشہ ممنوع ہے اور نشہ کرنے والے کے لیے باقاعدہ سزا بھی ہے، لیکن سال میں صرف ایک بار روشنیوں کے تہوار کے موقع پر یہ نشہ و مشروب محدود مقدار میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اسے مذہبی رسم کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ مشروب تہوار سے 2 دن پہلے، بس آج اور کل پیا جائے گا۔ کہیں یہ وہی مشروب تو نہیں جو آبوک کی جڑوں سے بنتا ہے؟ رستم نے پوچھا۔ ہاں، درخت کی جڑوں کو پانی میں بھگو کر اور اس میں شکر ڈال کر خمیر اٹھایا جاتا ہے۔ اس کا نشہ بہت تیز تو نہیں ہوتا، مگر ہوتا ہے۔ یہ وہی مشروب تو نہیں ہوگا جو گارنیوں کو بھیڑ چڑھانے سے پہلے پلایا جاتا ہے؟ ہاں، یہ وہی ہے۔ کہیں مجھے بھی اگلے جہان میں پہنچانے کا ارادہ تو نہیں بن گیا؟ رستم نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ نہیں، کیسی بات کر رہے ہو؟ داس مسکرایا۔ میں نہیں سمجھتا کہ برق جان تمہیں کسی بھی موقع پر اور کسی بھی وجہ سے قتل کرنا چاہے گا۔ میری تجربہ کار نگاہوں نے جو کچھ دیکھا ہے وہ بہت حوصلہ افزا ہے۔ میرا اندازہ ہے اور پختہ اندازہ ہے کہ برق جان اور اس کے قریبی ساتھی تمہیں ہر قیمت پر زندہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ داس کہتے کہتے چپ ہو گیا۔ کیا لگتا ہے؟ لگتا ہے کہ برق جان تم سے کوئی بہت خاص کام لینا چاہتا ہے۔ میں اس کام کے بارے میں بھی یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر یہ بات ہے رستم، اور میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ تمہاری زندگی کے لیے کسی بھی صورت میں خطرہ نہیں بنے گا۔ مجھے تمہاری یقین پر حیرانی ہوئی ہے، رستم نے کہا، لیکن مجھے کوئی حیرانی نہیں ہے، اس لیے کہ میں برق جان کی فطرت کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ داس نے چند لمحے توقع کر کے اپنی گڑگڑی سے کش کھینچا اور جگمگاتے جام کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، میری بات کا ایک ثبوت یہ بھی جام ہے جس میں تمہیں مشروب بھیجا گیا ہے۔ قبیلے کا ملک اس جام میں اپنے خاص الخاص مہمان یا دوست کو ہی مشروب یا دودھ وغیرہ بھیجتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تم نے فرار کی ناکام کوشش کر کے برق جان کے نظروں میں جو مقام کھویا تھا وہ پھر حاصل کر لیا ہے۔ کم از کم یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ اس نقصان کا اثر زائل ہو گیا ہے۔ میں سچ کہتا ہوں، میں خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ رستم نے جام کو سونگا اور ایک طرف رکھ دیا۔ کیا بات ہے، تم اسے پیو گے نہیں؟ داس نے پوچھا۔ نہیں، یہ شراب ہے۔ تم شراب نہیں پیتے؟
داس کے لہجے میں ہلکی سی حیرت تھی۔ وہ جانتا تھا کہ رستم اور ناصر ایک بہت بڑے ڈکیت گروہ میں شامل تھے اور ہر قسم کے جرائم کی دلدل میں دھسے رہے تھے۔ رستم نے ایک طویل سانس لے کر اپنے لمبے بالوں کو پیچھے کی طرف پھینکا۔ بہت پیتا تھا، بلکہ دن رات اس میں غرق رہتا تھا۔ شراب اور عورت کا میری زندگی میں بہت عمل دخل تھا، مگر اب کچھ بھی نہیں۔ کسی نے مجھے سر سے پاؤں تک بدل دیا ہے۔ وہ کون ہے رستم؟ داس نے عجیب سے لہجے میں پوچھا۔ میں ہر وقت تمہارے ارد گرد اس کی پرچھائی محسوس کرتا ہوں۔ وہ جو کوئی بھی ہے مجھے لگتا ہے بہت زوراور ہے، تمہیں بے پناہ کشش سے اپنی جانب کھینچتا ہے۔ تم جس طرح بار بار یہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہو یہ حیران کن ہے۔ کسی وقت بتاؤں گا تمہیں، اب سو جاؤ، رستم نے کہا اور سنہری جام کا سرخی میل محلول انگیٹھی کی راکھ میں انڈیل دیا۔ کھڑکی سے باہر ہلکی ہلکی چاندنی تھی، خوش باشوں کی ٹولیاں گلیوں میں گھوم رہی تھی۔ کچھ لوگ مستی کے عالم میں تھے اور کوس کی شکل میں کوئی قدیم گیت گا رہے تھے۔ گاہے بگاہے ہوائی فائر بھی سنائی دے جاتا تھا۔ رستم کے سینے میں دھواں سا بھر رہا تھا، آنکھوں میں بے چینی تھی۔ جبر اور ناانصافی کے خلاف لڑتے لڑتے وہ اس حد تک پہنچ گیا تھا کہ اب جبر ہوتے دیکھنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ اس کے اندر ایک ایسی لہر چلنے لگی تھی جو کسی مصلحت کو خاطر میں لاتی ہی نہیں تھی۔ اب بھی یہی کچھ ہو رہا تھا، مگر اس کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کر سکتا ہے۔ موسم اب کافی تبدیل ہو گیا تھا، ہوا میں سردی کی وہ بے پناہ کاٹ باقی نہیں رہی تھی۔ رات کو دیر تک رستم روشنیوں کے تہوار اور زری کی اندوناک موت کے بارے میں سوچتا رہا، پھر سو گیا۔ صبح ایک اچھی خبر اس کی منتظر تھی۔ ناصر بھی رہا ہو کر داس کے گھر پہنچ گیا تھا۔ دونوں بغل گیر ہوئے اور دیر تک بغل گیر رہے۔ ناصر کے پاؤں میں بھی منحوس بیڑی کی کھڑکھڑا رہی تھی، وہی بیڑی جو قیدیوں کو عضو معطل کر کے رکھ دیتی ہے۔ یہ آپ کے چہرے کو کیا ہوا؟ ناصر نے میلک جالی پٹی دیکھتے ہوئے کہا۔ رستم نے اسے گودام والے واقعے کی تفصیل بتائی۔ ریچھوں کی تعداد کے حوالے سے نیمان کی خباثت بھرے جھوٹ نے ناصر کو بہت مشتعل کیا۔ وہ بولا، رستم بھائی، ان قریب یہ شخص میرے ہاتھوں قتل ہونے جا رہا ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں اسے چھوڑوں گا نہیں، بس میرے اور اس کے آمنے سامنے آنے کی بات ہے۔ اب وہ حرامزادہ ہے کہاں؟ برق جان نے اسے ہتھیار وغیرہ لے لیے ہیں، کیونکہ ریچھوں کے رکھوالے بیشور خان نے اس کے خلاف بیان دے دیا ہے۔ اب وہ اپنے گھر میں ہی نظر بندہ لگتا ہے کہ اس کے خلاف کوئی مناسب کارروائی ہوگی، داس نے کہا۔ برق جان نے کارروائی کرنی ہوتی تو اسی وقت کرتا جب اس کتے نے رستم بھائی پر قاتلانہ حملہ کیا تھا۔ ناصر کے لہجے میں آگ تھی۔ تم بھول رہے ہو، اس وقت یہاں کا ملک شوتم خان تھا اور سزا دینے کا اختیار بھی اسی کے پاس تھا، داس نے وضاحت کی۔ رستم کے چہرے پر بندھی ہوئی پٹی بار بار ناصر کی نگاہوں میں کھٹک رہی تھی۔ اسے اپنے ہاتھ سے ہی پٹی کھولی اور رستم کی خراشوں کا معائنہ کیا۔ جلد کئی جگہ سے چھل گئی تھی اور زخم خراب ہونے کا اندیشہ تھا۔ ایک ڈاکٹر کے حیثیت سے ناصر اس معاملے کو بہتر طریقے سے دیکھ سکتا تھا۔ اس نے اسی وقت آجہانی مالینا کا شولڈر بیگ منگوایا، اس میں چند ضروری دوائیں ابھی تک موجود تھی۔ ناصر نے ان دواؤں کی مدد سے رستم کے چہرے کی مرہم پٹی کی۔ ایک اچھی اینٹی بائیوٹک بھی موجود تھی جو انفیکشن کے لیے بہت کارآمد ثابت ہو سکتی تھی۔ ریچھوں والے واقعے کی وجہ سے بستی میں 2 افراد کی موت ہوئی تھی۔ ان اموات کے سبب بستی میں افسردگی تو موجود تھی، لیکن ساتھ ساتھ تہوار کی گہما گہمی بھی نظر آ رہی تھی۔ ایک چھوٹا سا بازار بھی لگایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ رات کو منجمد جھیل میں لالٹینوں کے ذریعے مچھلی پکڑنے کا مقابلہ بھی ہو رہا تھا۔ داس نے بتایا، یہ بڑا دلچسپ مقابلہ ہوتا ہے۔ جھیل کی جمی ہوئی سطح پر سوراخ کیے جاتے ہیں، نیچے پانی میں مچھلی ہوتی ہے، سوراخ کے قریب لالٹین روشن کر کے رکھی جاتی ہے۔ مچھلی ان لالٹینوں کی روشنی دیکھ کر سوراخ کے باہر آتی ہے، اسے دبوچ لیا جاتا ہے۔ ایک مقررہ وقت میں زیادہ مچھلیاں پکڑنے والوں کو 2 گھوڑوں یا اس کے مساوی قیمت کی بھیڑوں کا انعام دیا جاتا ہے۔ رستم اور ناصر اپنے ساتھی شریف کا حال احوال دریافت کرنے کے لیے اس کے پاس جانا چاہتے تھے، مگر داس نے بتایا کہ اس کے لیے برق جان سے باقاعدہ اجازت لینا پڑے گی۔ رستم کو برق جان کے داماد سامی خان کی طرف سے بھی اندیشہ تھا۔ سامی خان ڈاکٹر مالینا کی وجہ سے اپنے بازو سے محروم ہوا تھا اور ڈاکٹر مالینا کا تعلق رستم اور ناصر وغیرہ سے ثابت ہوا تھا۔ اب رستم اور ناصر ایک طرح سے برق جان اور سامی خان کی تحویل میں تھے۔ سامی ان سے باز پوچھ کر سکتا تھا، تاہم اس حوالے سے اطمینان کی بات یہ تھی کہ سامی خان ابھی تک زخمی اور بیمار تھا۔ اس کی سرگرمیاں بالکل محدود تھی۔ رات کو موسم ابارآلود ہو گیا، ہلکی ہوا بھی چلنے لگی۔ داس کو ہلکا بخار تھا، مسلسل کھانسی بھی ہو رہی تھی۔ وہ دوا کھا کر جلدی سو گیا۔ داس کی بیوی بھی عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد فوراً سو جاتی تھی۔ رستم اور ناصر جاگتے رہے، اپنے حالات پر غور کرتے رہے اور سوچتے رہے کہ انہیں آئندہ کیا طرز عمل اختیار کرنا ہے۔ اس کے باوجود کہ وہ تیسری مرتبہ فرار ہوتے پکڑے گئے تھے، برق جان ان پر مہربان نظر آتا تھا۔ مہربان نہ ہوتا تو اس وقت اکٹھے داس کے گھر میں موجود نہ ہوتے۔ در حقیقت ابھی برق جان کے لیے شوتم خان والا خطرہ پوری طرح ٹلا نہیں تھا۔ شوتم اپنے تقریباً 300 جانصار محافظوں کے ساتھ بستی کے مشرقی کنارے پر موجود تھا اور ہتھیار ڈالنے پر آمادہ نہیں تھا۔ اس کے ساتھ کسی بھی وقت فیصلہ کن لڑائی ہو سکتی تھی۔
اس لڑائی کے لیے برق جان کو زیادہ سے زیادہ لڑاکوں کی ضرورت تھی اور ممکن تھا کہ اس کے علاوہ بھی کوئی بات ہو۔ رات 10 بجے کا عمل ہوگا جب وہ دونوں باتیں کرتے کرتے سو گئے۔ ساتھ والے کمرے سے داس کے خراٹوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ ابھی رستم کی آنکھ لگے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ اچانک وہ جاگ گیا۔ اس کے ساتھ ہی اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ بستر میں اکیلا نہیں، کوئی اس کے ساتھ موجود تھا۔ وہی ریشمی بلی کے لمس جیسا احساس۔ اس نے ایک دم لحاف اپنے اوپر سے ہٹایا اور نیم تاریکی میں غور سے دیکھا۔ وہ سناٹے میں رہ گیا۔ اس کے ساتھ زری لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے کمال بے تکلفی سے اپنا سر رستم کے کندھے سے ٹکایا ہوا تھا اور اپنا ایک بازو رستم کے سینے پر دھرا ہوا تھا۔ یا خدا، یہ بلا کہاں سے ٹپک پڑے، رستم نے دل میں سوچا۔ ابھی صبح ہی داس نے بتایا تھا کہ زری کی صورت اب شاید دوبارہ نہیں دیکھ سکیں گے۔ وہ اور باقی دونوں گارنیاں سخت پہرے میں ہیں اور اب انہیں بھیٹ کے وقت ان کی چار دیواری سے نکالا جائے گا۔ زری کا غمی تھا جس نے داس کو بیمار کر رکھا تھا اور وہ پورے دن میں 2 جانے والے سے زیادہ کھانا نہیں کھاتا تھا، اور اب یہی زری نہ جانے کس طرح ساری دیواریں پھاند کر اور نگرانوں کو چکمہ دے کر یہاں اس کے پاس موجود تھی۔ یہ ناقابل فہم لڑکی تھی اور آج جسے جو کچھ کیا تھا وہ بالکل ہی ناقابل فہم تھا۔ رستم نے اسے زور کے ساتھ دونوں شانوں سے پکڑا اور اس کے گوشت میں انگلیاں گاڑتے اسے گوشی کی۔ کیسے آئی ہو تم یہاں؟ کوئی تمہارے پیچھے تو نہیں آ جائے گا؟ وہ بے پرواہی سے مسکرائی۔ کسی کو کچھ پتا نہیں، میں بڑی چالاکی سے آیا، تیری چالاکی سب کا بیڑا غرق کر دے گی۔ رستم نے دانت پیسے۔ اور تو یہاں میرے بستر میں کیوں گھسی ہے؟ اس نے حسب عادت بے تکلفی سے رستم کا کان کھینچا اور سرگوشی کی۔ تم بہت اچھا، تیرے اندر کوئی شرم حیا ہے ہی نہیں۔ تیرے چچا کو پتا چل گیا تو پھر یہ شرم کیا ہوتا؟ میری سمجھ میں بالکل نہیں آتا۔ وہ رستم کے ساتھ کچھ اور چپک گئی۔ وہ واقعی ایک معمہ تھی، کسی پہاڑی ندی کی طرح صاف شفاف، لیکن اپنی فطرت میں پرجوش اور اپنے بہاؤ سے پریشان۔ اس کا دل آئینے کی طرح تھا، مگر اس کے معصوم جسمانی تقاضے اسی کسی الجھن کے گھیرے میں رکھتے تھے۔ یکا یک رستم کے ذہن میں ایک خیال بجلی کی طرح کوندا اور اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ یہ کیسی رات تھی، یہ رات کی کیسی کروٹ تھی، یہ کیسا خیال تھا۔ اس نے کسی بچی کی طرح اپنے پہلو سے چمٹی اس انوکھی لڑکی کو دیکھا اور سوچا، اس کا زندگی کی حرارت سے بھرپور جسم فقط 2 دن بعد موت کی سر چادر اوڑھنے والا ہے۔ اس تڑپتی مچلتی لڑکی کو کسی بھیڑ بکری کی طرح قربان گاہ کے فرش پر پٹکا جائے گا، اسے گھٹنوں کے نیچے دبایا جائے گا اور پھر اس کی سراہی جیسی خوبصورت گردن پر اجل کی چھری چلا دی جائے گی۔ یہ ایک ہولناک ظلم تھا اور اس ظلم سے اس الجھلو لڑکی کو بس ایک ہی طریقے سے بچایا جا سکتا تھا، اور اس ظلم کی طرح یہ طریقہ بھی عجیب و غریب تھا۔ عام حالات میں شاید رستم کو کسی ایسی بات کے بارے میں سوچنا بھی ناگوار محسوس ہوتا، لیکن اب وہ سوچ رہا تھا۔ اس کے دل میں کراہت سی جاگ رہی تھی، اس کے باوجود وہ سوچ رہا تھا، کیا ایک بہت بڑی برائی سے بچنے کے لیے ایک چھوٹی سی برائی کی گنجائش نکل سکتی ہے؟ کیا اس لڑکی کے لیے ایسا کچھ کیا جا سکتا ہے کہ یہ آبوک کی منحوس قربان گاہ پر لیٹنے کے قابل نہ رہے؟ تم کیا سوچتا؟ زری نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ کچھ نہیں، رستم کی آواز میں ہلکی سی لرزش تھی۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے ناراض، بہت سارا ناراض۔ رستم خاموش رہا۔ اس اپنے دونوں ہاتھ کراس کیے، دائیں ہاتھ سے بائیں کان کو اور بائیں کے دائیں کان کو چھوڑ بولی، مجھ سے غلطی ہوتا اور بار بار ہوتا، پر اب نہیں ہوگا۔ بڑی ماں نے کہا ہے کہ میں 2 دن بعد سفر پر جاؤں گا، بہت دور۔ وہاں میرا نیا زندگی شروع ہوگا، میرا شادی ہوگا، اسی شہزادے کے ساتھ جس کے سر پر کرنوں کا سا تاج ہوگا۔ لیکن میں وہاں جا کر بھی تم کو بہت یاد کروں گا، تم بہت اچھا۔ رستم کے دل سے ٹیس سی اٹھی۔ تمہیں پتا ہے زری، تمہیں اس سفر پر کیسے بھیجا جائے گا؟ ہاں، میرا گلا کاٹ کر۔ لیکن بڑی ماں کہتی ہے، سب کہتے ہیں، گلا کاٹنے سے درد نہیں ہوتا، بالکل نہیں ہوتا، پتہ بھی نہیں چلتا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، جیسے رستم کے جواب کا انتظار کر رہی ہو، پھر اسے خود ہی پوچھا، کیا سچ مچ گلا کاٹنے سے درد نہیں ہوتا؟ کیا وہ جھوٹ تو نہیں بولتے؟ زری کے لہجے میں اندیشوں کی پرچھائیاں لرز رہی تھی۔ موت کا خوف جو انسان کی فطرت میں شامل ہے، سادہ لو زری کی رگوں میں بھی موجود تھا، اسے ڈرا رہا تھا، اندر سے دکھی کر رہا تھا۔ ان لمحوں میں رستم کو اس کی سادگی اور نادانی پر بہت ترس آیا۔ وہ مر رہی تھی اور اس کے لیے کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا، اور جو کیا جا سکتا تھا وہ رستم کے بس میں نہیں تھا۔ وہ سکتہ زدہ لیٹا رہا، وہ اس کے پہلو سے چمٹی رہی، اپنی تمام تر حشر سامانیوں سے بے خبر۔ اس کا جسم رستم کے جسم سے ہم کلام تھا۔ نصف شب کی سردی لکڑی کی دیواروں میں سرایت کرنے کے بعد دھیرے دھیرے کمرے میں اتر رہی تھی اور موٹے لحاف کی بیرونی سطح کو ٹھنڈا کر رہی تھی، اور وہ پوچھ رہی تھی، کیا یہ سچا بات ہے کہ بھیڑ چڑھنے والے کو درد نہیں ہوتا؟ مجھ کو بتاؤ نا، تم بہت اچھا، تم سچا بولتا۔
رستم کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ رات بہت خاموش، سرد اور زہر بھری تھی۔ ساتھ والے کمرے میں داس اور اس کی بیوی دنیا و مافیہ سے بے خبر سو رہے تھے۔ 10-12 فٹ دور ناصر بھی چارپائی پر سو رہا تھا۔ اس کی چارپائی کے نیچے لالٹن رکھی تھی جس کی لو اتنی مدھم کر دی گئی تھی کہ بس ایک نارنجی لکیر کی طرح ہی نظر آتی تھی۔ کمرے میں گہری تاریکی تھی اور اس تاریکی میں زری کی گرم سانسیں رستم کے کانوں کے بالکل قریب گونج رہی تھی۔ عورت رستم کے لیے کوئی انوکھی شے نہیں تھی۔ یہ حقیقت تھی کہ اس کی زندگی میں شانی بی بی کے آنے سے پہلے کئی عورتیں آئی تھیں، لیکن شانی بی بی کے آنے کے بعد کچھ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ یوں لگتا تھا کہ یہ ورق اس کی زندگی کی کتاب سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھٹ گیا تھا۔ وہ شانی بی بی سے آگے کچھ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کا عشق اسے ایسے مقام پر لے آیا تھا جہاں اس کی ساری کائنات کا محور بس بی بی کی ذات ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے وہ وڈے ڈیرے پر بھی ایک امتحان سے گزرا تھا۔ پری پیکر فلمی اداکارہ نادیہ نے اپنے بے پناہ حسن کے گھمنڈ میں رستم کو اپنے راہ پر لانا چاہا تھا۔ آزمائش کی وہ رات رستم کو ابھی بھولی نہیں تھی۔ نادیہ نے اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ رستم کے پندار پر شمخن مارا تھا، لیکن وہ رستم کی گرد کو بھی چھو نہیں سکی تھی۔ اسے بہکانا تو دور کی بات تھی، اس کے پائے استقلال میں ہلکی سی لرزش پیدا نہیں کر پائی تھی۔ بی بی کے خیال میں جو طاقت اس کے بارے میں رستم ہی جانتا تھا، یہ طاقت اسے بڑے بڑے طوفانوں کے سامنے ایک پہاڑ کی طرح کھڑا کر سکتی تھی۔ لیکن یہاں صورتحال کچھ مختلف تھی، یہاں کوئی اور بات تھی۔ حالات کے پھیرے نے یہاں کچھ اور ہی نقشہ ترتیب دے رکھا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ اس لڑکی کے لیے رستم کے دل میں کسی طرح کی کوئی رغبت نہیں تھی۔ بے شک اس کی موجودگی ایک طوفانی لہر کی طرح اس کے پہلو میں ہلچل مچا رہی تھی، لیکن اس ہلچل کا رستم کے دل و دماغ سے کوئی ناتا نہیں تھا۔ اگر کچھ تھا تو بس ایک سوچ تھی، کیا وہ کسی طرح اس لڑکی کو بھیڑ چڑھنے کی بدقسمتی سے بچا سکتا ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اس موقع پر اس سے فائدہ اٹھائے، اپنے دل و دماغ اور اپنے جسم پر جبر کر کے وہ اس لڑکی سے جسمانی تعلق بنائے اور اسے ظالمانہ رسم کے ناقابل بنا دے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ بے حد سنگین سوال تھا، اور اس زہر بھری رات میں رستم اس جان لیوا سوال کے دوراہے پر آن کھڑا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ایک گانے سے تعلق جوڑنے والے کے لیے یہاں بڑی بھیانک سزا رکھی گئی ہے۔ یہ زندہ جلائے جانے کی سزا تھی، اور ایسی ہی ایک کڑی سزا خود رستم کی اپنی سوچ بھی اسے دے سکتی تھی۔ یہ سزا تھی شانی بی بی سے بے وفائی کا احساس۔ وہ سوچنے لگا، کیا وہ اس احساس کو جھیل سکے گا؟ وہ لرز گیا۔ بے شک جو کچھ وہ سوچ رہا تھا اس میں اس کے اپنی چاہت کا دور دور تک دخل نہیں تھا، پھر بھی ایک تعلق تو تھا، انچاہا صحیح لیکن ایک ملاپ تو تھا۔ وہ جو بڑے بڑے حوادث کے سامنے بھی اپنے دل کی رفتار کو معمول کے مطابق پاتا تھا، آج اس دوراہے پر اپنے سینے میں دھڑکنوں کو زیر و زبر محسوس کر رہا تھا۔ اسے اپنی پیشانی پر پسینے کی ہلکی ہلکی سی نمی محسوس ہوئی۔ زری کی سرگوشی سے چکایا، یہ تمہارے چہرے پر پٹی کیوں ہے؟ تم کو گودام میں چوٹ لگا؟ وہ اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ ہاں، رستم نے مختصر سا جواب دیا۔ اس نے بے ساختہ رستم کی پٹی کو 2-3 بار چوما، جیسے وہ اس طرح رستم کی تکلیف کو سکون دینا چاہ رہی ہو۔ اس سے پہلے وہ رستم کے زخمی کندھے کو اس طرح چومتی، انہی باتیں کے اندر اس کے پارا صفت بدن کے خد و خال بڑی بے باکی کے ساتھ رستم کے پیروں سے ہم کلام تھے۔ ایک حیوانی سی خوبصورتی تھی اس کے انداز میں، وہ جیسے کچھ چاہتی تھی لیکن خود بھی نہیں جانتی تھی کہ کیا چاہتی ہے۔ اس کی جبلت بے ساختہ انداز میں اسے رستم سے بے وست ہونے پر مائل کر رہی تھی۔ یوں لگا جیسے قربت اسے اچھی لگ رہی ہے، اور وہ خود بھی ٹھیک سے نہیں جانتی کہ کیوں اچھی لگ رہی ہے۔ وہ بڑے کٹھن لمحے تھے۔ کچھ ہی دیر میں رستم صدیوں کی جاں گسل تذبذب میں سے گزر گیا۔ یہ سب غلط تھا، مگر پتہ نہیں کیوں اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ یہ غلط نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسی ہے جیسے کسی مرتے ہوئے شخص کو اجل کے جبڑوں میں سے کھینچا جائے۔ اس نے دل کو پتھر کیا، اپنی آنکھیں بند کی اور زری پر جھک گیا۔ اس کے ہونٹ زری کے ریشمی چہرے سے ٹکرائے۔ وہ تو جیسے مجسم شعلہ تھی اور ذرا سی ہوا کی منتظر تھی۔ وہ چند لمحوں میں رستم سے قریب تر ہو گئی۔ گہری تاریکی میں اس کے بازو رستم کے گرد حمائل ہو گئے۔ اس کے ہونٹ بے تابانہ رستم کے چہرے کو ٹٹولنے لگے۔ رستم نے خود پر بے پناہ جبر کرتے ہوئے اسے اپنی طرف بڑھنے دیا، اور وہ بلندی سے گرنے والے طوفانی ریلے کی طرف بڑھتی آئی۔ لیکن پھر اچانک کچھ بھی رستم کے بس میں نہیں رہا۔ وہ یکایک لاچار ہو گیا اور وہ پیچھے ہٹ گیا۔ نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ حالات کا بڑے سے بڑا جواز، وقت کی سخت سے سخت مجبوری، زندگی کی سنگین سے سنگین ضرورت، کچھ بھی اسے یہ حق نہیں دیتا کہ وہ بی بی سے بے وفائی کرے۔ یہ اس کی موت ہوگی، یہ اس کی زندگی کے خاتمے کا اعلان ہوگا، اور وہ ابھی مرنا نہیں چاہتا تھا۔ اسے بی بی سے ملنا تھا، کم از کم ایک بار تو ضرور ملنا تھا۔ اسے اپنی باہوں میں لے کر اپنے سینے میں سمونا تھا، اور اس کے کان میں دل کی گہرائیوں سے اٹھنے والی لافانی سرگوشی کرنی تھی۔ میں آپ سے عشق کرتا ہوں۔
وہ ایک دم اٹھ بیٹھا، زری کی گرفت ختم ہو گئی، بس اس کا ایک ہاتھ رستم کے شانے پر ٹکا رہا۔ تم کو کیا ہوا؟ وہ سرگوشی میں بولی۔ کچھ نہیں، ابھی آتا ہوں، رستم نے کہا، تم یہاں لیٹو۔ وہ اطاعت مندی سے لیٹ گئی۔ رستم نے آہستگی سے چارپائی چھوڑ دی۔ وہ بہت احتیاط کر رہا تھا کہ اس کے پاؤں کی آہنی بیڑی آواز پیدا نہ کرے۔ گہری تاریکی میں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ وسیع کمرے کے دوسرے گوشے میں ناصر سو رہا تھا۔ تم کتنی دیر میں آئے گا؟ تاریکی میں زری کی سرگوشی ابھری۔ ابھی کچھ دیر میں، تم لیٹی رہو۔ رستم کے لہجے میں ہلکی سی جھنجھلاہٹ تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا دروازے تک آیا، اسے کھولا اور باہر برآمدے میں نکل آیا۔ یہ برآمدہ ایک طرح سے صحن کا حصہ ہی تھا، بس سائیکل لکڑی کی ڈھلوان چھت بنا دی گئی تھی۔ رستم کا جسم آگ کی طرح تپ رہا تھا۔ ٹھنڈی ہوا نے اسے کوئی سکون دیا۔ ایک طرف پتھر کی چھوٹی سی منڈیر تھی، وہ اس منڈیر پر بیٹھ گیا، اپنی کوہنیاں اپنے گھٹنوں پر ٹکائی اور اپنے لمبے بالوں کو انگلیوں سے جکڑ لیا۔ اس کا دماغ ہانڈی کی طرح ابل رہا تھا۔ قریب ایک چھوٹے سے ڈربانما کمرے میں سے داس کی 3 بکریاں خاموشی سے بیٹھی تھی اور تاریک سرد رات کا حصہ معلوم ہوتی تھی۔ باہر گلی میں کوئی نوخیز کتا کسی نیم گرم کونے میں دبکا چوچو کی باریک آواز نکال رہا تھا۔ رستم اپنے بالوں کو انگلیوں میں جکڑے بیٹھا رہا اور سوچتا رہا، وہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ اس لڑکی کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ رستم کو وہ لمحے اچھی طرح یاد تھے جب زری اپنے نامعلوم احساسات سے مغلوب ہو کر دیوانہ وار رستم کی مدد کے لیے آئی تھی، اور ایسا 2 مرتبہ ہوا تھا۔ پہلی بار جب بستی سے باہر ڈھلوان پر نعمان نے عقب سے اچانک رستم پر حملہ کیا تھا اور زری اس کے آڑے آ گئی تھی۔ دوسری مرتبہ 2 دن پہلے جب وہ گودام میں پہلے ریچھ کا خاتمہ کر کے مطمئن بیٹھا تھا اور زری بھاگتی ہوئی اس کی مدد کو پہنچی تھی۔ رستم اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ اس کے لیے خاص قسم کا جذبہ رکھتی ہے، ایک ایسا جذبہ جو بہت ہی سادہ اور فطری تھا۔ ایک نوجوان لڑکی کا اپنے من پسند مرد کی طرف جھکاؤ، یہ کوئی عشق قسم کی چیز نہیں تھی، نہ ہی اسے اعلیٰ درجے کی محبت کہا جا سکتا تھا۔ یہ بس ایک سادہ لو لڑکی کی خودرو محبت تھی جس میں جنسی کشش کو بھی عمل دخل تھا۔ رستم کو ان چیزوں سے کچھ لینا دینا نہیں تھا، وہ تو بس چاہتا تھا کہ کسی طرح اس لڑکی کی جان بچ جائے۔ وہ بالکل موت کے دہانے پر تھی اور آج رات ایک عجیب اتفاق اسے مقتل سے نکال کر رستم کے پہلو میں لے آیا تھا۔ اچانک وہ چونک گیا، اسے اپنے پہلو میں بیڑی کی ہلکی ہلکی کھڑکھڑاہٹ سنائی دی۔ اسے مڑ کر دیکھا، یہ ناصر تھا۔ وہ مخصوص انداز میں چلتا ان کے قریب آن بیٹھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ناصر نے پوچھا۔ تم جاگ رہے تھے؟ رستم نے الٹا سوال کیا۔ نہیں، جب آپ نے دروازہ کھولا تو میری آنکھ کھل گئی۔ خیریت تو ہے؟ آپ اس وقت یہاں بیٹھے ہیں؟ ناصر کے لہجے میں تھوڑی سی حیرت تھی۔ تم نے میرے بستر کو دھیان سے نہیں دیکھا؟ وہاں کوئی موجود ہے یار؟ کیا؟ ناصر اچھل پڑا۔ ہاں، وہاں لحاف کے نیچے زری ہے۔ ناصر پہلے تو غیر یقینی نظروں سے رستم کو دیکھتا رہا، اس کے ہونٹ دائرے کی شکل میں سکڑ گئے۔ اوہ گاڈ، یہ کیسے ہوا؟ میں خود حیران ہوں، رستم نے سرگوشی کی۔ پتہ نہیں یہ مجاریوں کے پاس سے کیسے نکل آئی اور یہاں کیسے پہنچی ہے۔ مجھے لگتا ہے اس نے دیوار وغیرہ پھاندی ہے، ایسے کام یہ آسانی سے کر لیتی ہے۔ ویسے بھی داس مجھے بتا رہا تھا کہ مقدس مشروب کی رات ہے، مجھے لگتا ہے آج مجاری خانے کے پہرے دار بھی نشے میں ہوں گے، اس لیے شاید اسے بھاگنے کا موقع مل گیا۔ کیا اسے ڈھونڈتا ہوا یہاں تو نہیں پہنچ جائے گا کوئی؟ ناصر کے لہجے میں تشویش تھی۔ کیا کہا جا سکتا ہے، یقیناً اس وقت تو مجاریاں سو رہی ہوں گی، لیکن جب بھی کوئی جاگے گی اور زری کو غائب پائے گی، اس کا دھیان سیدھا داس کے گھر کی طرف ہی جائے گا، وہ لوگ سرپٹ بھاگتے ہوئے یہاں پہنچ جائیں گے۔ پھر اب کیا کرنا ہے؟ ناصر نے پوچھا۔ یہی سوال میں تم سے کرنا چاہتا ہوں ناصر، کیا کوئی ایسا طریقہ نہیں ہو سکتا کہ 2 دن بعد زری کی جان بچ جائے؟ کیا ایک بار پھر یہاں سے نکلنے کی کوشش کی جائے؟ ناصر ہولے سے مسکرایا۔ ان منحوس بیڑیوں کے ہونے سے یہ پہلے سے زیادہ مشکل ہے۔ یہاں رہتے ہوئے کیا ہو سکتا ہے؟ ناصر نے کہا۔ پھر اچانک وہ چونک گیا اور غور سے رستم کی طرف دیکھنے لگا۔ رستم نے سر تھوڑا سا جھکایا ہوا تھا، اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں تھا اور لمبے بال جھول رہے تھے۔ ناصر کچھ دیر خاموش بیٹھا، رستم کو دیکھتا رہا، پھر بات آہستہ آہستہ اس کی سمجھ میں آتی گئی۔ رستم نے کھوئے کھوئے انداز میں سرگوشی کی۔ کہتے کہ جان بچانے کے لیے مردار تک کھانا جائز ہوتا ہے، انسان کی زندگی بہت قیمتی ہوتی ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن گناہ اور ثواب کی بات ذہن میں آتی ہے۔ ہم دونوں کا علم اس معاملے میں بہت مختصر ہے اور میرا تو تم سے بھی کم ہے، لیکن میرے دل میں ایک آواز ضرور آتی ہے ناصر، انسان کی نیت بہت بہت اہم ہوتی ہے اور ہماری نیت بد نہیں ہے۔ ناصر نے ایک گہری سانس لے کر اس بات میں سر ہلایا۔ ہم جس قسم کے لوگوں کے درمیان ہے، جس طرح کے عقیدوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم عام انداز سے نہیں سوچ سکتے اور نہ ہی کسی مسئلے کا حل ڈھونڈ سکتے ہیں۔ زری کی جان بچانے کا راستہ وہی ہے ناصر جو داس نے بتایا تھا۔ زری کی دوشیزگی اس کی موت ہے، اس کو موت سے دور کرنے کے لیے اسے دوشیزگی سے دور کرنا ہوگا۔ کسی مرد کو اس کی زندگی میں آنا ہوگا، لیکن اس کی زندگی میں آنے والے کے ساتھ یہاں کا قانون کیا سلوک کرے گا؟
ظاہر ہے کہ یہ بدترین سلوک ہوگا، لیکن یہ خطرہ تو مول لینا ہی پڑے گا، اور میں یہ خطرہ مول لینا چاہتا ہوں۔ کیا مطلب؟ مجھے یقین ہے ناصر، برق جان مجھے زندہ دیکھنا چاہتا ہے۔ کل یہی بات مجھے داس نے بتائی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ برق جان کو کسی وجہ سے میری ضرورت ہے اور میں ہر حال میں اسے زندہ درکار ہوں۔ اگر ایسی بات نہ ہوتی تو شاید اب تک فرار ہونے کے جرم میں ہمارے گھٹنے توڑ دیے گئے ہوتے اور محافظ کی موت کے بدلے میں ہم میں سے کم از کم ایک شخص کو سزائے موت بھی دی جا چکی ہوتی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ برق جان نے ہمارے لیے رعایتیں ڈھونڈی ہیں، خاص طور پر میرے لیے، اور بھی مجھے یقین ہے کہ وہ آئندہ بھی ڈھونڈے گا۔ لیکن کچھ بھی ہے رستم بھائی، برق جان سیاہ و سفید کا مالک تو نہیں، ان لوگوں کا پورا ایک جرگہ ہے، اور پھر یہ جو مجاریاں ہیں ان کی اپنی طاقت بھی ہے۔ اگر اتنا بڑا جرم ہوا تو یہ مجاری چپ نہیں رہیں گی، وہ مجرم کو سزا دلانے کے لیے اڑی چوٹی کا زور لگا دیں گی۔ پھر بھی ہوگا وہی جو برق جان چاہے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ شوتم خان کی شکست کے بعد وہ بہت زیادہ اختیار اپنے پاس سمیٹ چکا ہے۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ… ناصر نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ کچھ دیر چپ رہنے کے بعد رستم نے گمبھیر لہجے میں کہا، ہاں ناصر، میں چاہتا ہوں، لیکن میں کر نہیں سکتا، میرے بس میں کچھ نہیں۔ میں سمجھا نہیں رستم بھائی، میں شاید تمہیں سمجھا نہیں سکتا۔ رستم کے لہجے سے عجیب سی لاچاری ٹپک رہی تھی۔ وہ خاموش ہو گیا۔ ناصر بھی خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ برفیلی ہوا مختصر سین میں چکرا رہی تھی اور ان کے چہروں کو چھو رہی تھی۔ چاند آج گہرے بادلوں کی اوٹ میں تھا۔ یہ بڑے گمبھیر لمحے تھے۔ آخر رستم نے مدھم سرگوشی کی، بی بی میرے سامنے آ جاتی ہے ناصر، میں خود پر تو جبر کر سکتا ہوں مگر بی بی کے خیال پر نہیں۔ تو پھر میری سمجھ میں ایک بات آتی ہے ناصر۔ وہ کیا؟ یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پھر کچھ نہیں ہو سکے گا۔ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، بس ایک کام ہو سکتا ہے۔ رستم نے کہا، آپ کی بات ابھی ادھوری ہے، جو میں کہوں گا وہ کرو گے؟ اس بار رستم کا لہجہ عجیب تھا۔ آپ کے کہنے پر اپنی جان اسی وقت آپ کے حوالے کر سکتا ہوں۔ ناصر کے لہجے میں غیر مشروط وفا تھی۔ رستم کی آنکھوں میں مدھم چمک ابھری۔ وہ بولا، میں نے تمہیں ایک دن ڈھوک شاہ والا واقعہ بتایا تھا نا، ہیڈ کانسٹیبل جبرو والا، جس کے منہ پر آپ کے پھینکے ہوئے دستی بم کے ذرے لگے تھے اور اس نے منہ پر پٹیاں لپیٹی ہوئی تھی۔ ہاں، جبرو کو مارنے کے بعد پٹیاں میں نے اپنے چہرے پر لپیٹ لی تھی اور جبرو کے کپڑے پہن کر آسانی سے پولیس کیمپ میں داخل ہو گیا تھا۔ کسی نے پہچانا نہیں تھا مجھے۔ میں اب بھی نہیں سمجھا کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ میں ایک بار پھر وہی طریقہ اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت جبرو کی پٹیاں میں نے اپنے چہرے پر لپیٹی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ آج تم میری پٹیوں سے اپنا چہرہ چھپاؤ۔ رستم کی آواز میں ڈرامائی کیفیت تھی اور ہلکی ہلکی لرزش تھی۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں معنی خیز انداز میں بولا، مجھے یقین ہے ناصر، اس اندھیری رات میں زری تمہیں پہچان نہیں سکے گی۔ ناصر پتھر کا بت بنا بیٹھا تھا۔ اب پوری بات اس کی سمجھ میں آ رہی تھی اور اس بات کا بوجھ اتنا زیادہ تھا کہ وہ سکتا زیادہ رہ گیا۔ رستم مسلسل ناصر کی طرف دیکھ رہا تھا اور ان کے درمیان تہلکہ خیز خاموشی سنسنا رہی تھی۔ پھر ناصر کا چہرہ آپ کو آپ غیر محسوس طور پر جھک گیا۔ رستم اپنی پیشانی اور اپنے بائیں رخسار کو ڈھانپنے والی طویل پٹی کھولنے میں مصروف ہو گیا۔ وہ کچھ پٹی کھول چکا تھا جب ناصر نے اپنے ہاتھ سے اشارے سے روک دیا، نہیں، آپ رہنے دیں، میں دوسری پٹی باندھ دیتا ہوں۔ اگلے قریباً ایک گھنٹے میں جو کچھ ہوا وہ رستم کی مرضی کے مطابق تھا۔ یہ ساری صورتحال بڑی ڈرامائی تھی۔ ناصر رستم کے بھیس میں اندر گیا تھا۔ اس کے جسم پر تقریباً وہی لباس تھا جو رستم کے جسم پر تھا۔ اپنے سر، پیشانی اور چہرے کے کچھ حصے کو ناصر نے پٹی میں لپیٹ لیا تھا۔ رستم نے اسے حتی الامکان خاموش رہنے کی ہدایت کی تھی۔ رستم خود باہر تھا۔ وہ برآمدے کے گوشے میں کمبل لیے خاموش بیٹھا رہا اور اس تاریک سرد رات کے انوکھے پن پر غور کرتا رہا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ صحیح ہے یا غلط، لیکن اسے یہ معلوم تھا کہ وہ ایک انسانی جان بچانے کی کوشش کر رہا ہے اور اس جان کے بچنے کی کوئی اور صورت موجود نہیں تھی۔ کئی اندیشے بھی اس کے ذہن میں پل رہے تھے۔ ان میں اہم ترین اندیشہ یہی تھا کہ کہیں زری ناصر کو پہچاننے میں کامیاب نہ ہو جائے۔ دوسرا اندیشہ داس یا خانوں میں سے کسی کے جاگ جانے کا تھا۔ تیسرا اندیشہ کسی بیرونی مداخلت کا تھا اور یہ اندیشہ بھی خاصا اہم تھا۔ ان اندیشوں سے نبرد و آزما ہونے کے ساتھ رستم آنے والے لمحوں کی پلاننگ بھی کر رہا تھا۔ وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ ناصر کے باہر آتے وہ اندر جائے گا اور زری سے کہا گا کہ وہ واپس مجاریوں کے پاس پہنچ جائے۔ آخر اسے آہنی بیڑی کی مدھم آہٹ سنائی دی۔ تاریکی میں ناصر کا حولہ نظر آیا۔ اندر جانے سے پہلے ناصر کی انہی صدری رستم نے پہن لی تھی اور اپنی صدری ناصر کو پہنا دی تھی۔ اب انہوں نے ایک بار پھر اپنی صدریاں تبدیل کر لی۔ گہری تاریکی میں دونوں ایک دوسرے کے چہرے ٹھیک سے دیکھ نہیں سکتے تھے اور ایک طرح سے ان کے لیے اچھا ہی تھا۔ کوئی بھی بات کیے بغیر رستم کمرے کی گہری تاریکی کی طرف بڑھا اور ناصر برآمدے میں موجود رہا۔ یہ بڑی عجیب و غریب صورتحال تھی۔ زری پچھلے ایک گھنٹے میں ایک ایسے شخص کے ساتھ یہاں موجود رہی تھی جو اس کمرے میں تھا ہی نہیں، اور جو اس کمرے میں تھا اس کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس بستی کے جنونیوں کے ساتھ تو دھوکہ ہوا ہی تھا، خود زری کے ساتھ بھی دھوکہ ہوا تھا، لیکن اس دھوکے میں خیر کا پہلو یہ تھا کہ زری کی جان بچنے کے امکانات پیدا ہو گئے تھے۔
رستم بہت آہستہ آہستہ چلتا ہوا چارپائی تک پہنچا اور اندھیرے میں چارپائی کا بازو ٹولنے کے بعد زری کے پہلو میں لیٹ گیا۔ کئی منٹ تک وہ خاموش لیٹا رہا، وہ بھی چوپ تھی۔ دوسری چارپائی کے نیچے لالٹین کی چمنی میں نارنجی لکیر بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ شاید اس مدھم لو کو ناصر نے بجھا دیا تھا، یا پھر لو نے خود ہی اس شب کے حیرت کدے میں گل ہو جانا مناسب سمجھا تھا۔ خاموشی طویل ہوتی گئی۔ معزز سامعین حضرات، رستم کی کہانی ابھی جاری ہے۔ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے۔ اردو داستان۔ اللہ حافظ۔